غور کیا کبھی جس رب کی ہم بغاوت کر رہے ہیں، کس رب کی بغاوت کر؟ جس نے ہمیں مٹی سے اٹھایا، نطفہ بنایا، خون بنایا، گوشت بنایا، ہڈی بنایا، گوشت چڑھایا، پھر یہ انسانی شکل دی، پھر اس کے بعد مر جائیں گے، پھر حساب دیں گے، اس سے بغاوت۔ اللہ اکبر۔ غور نہیں کرتا، اس لیے قرآن مجید پڑھتا، اس کی تعلیم حاصل کرتا اور غور کرتا، تب اسے معلوم ہوتا کہ میری زندگی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہے جان لینا کہ نوجوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کتنے حقیر تھے، اتنے حقیر پانی سے ہم بنائے ہوئے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا ما کے دن صبح کی فجر کی نماز میں پڑھی جاتی دوسری رکعت میں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیوں پڑھی جاتی؟ یہ بتایا جاتا ہے انسانوں کو کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ جب تم کوئی قابل ذکر شے نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لم یکن شیئا مذکورا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، نطفے سے پیدا ہوئے، حقیر سا نطفہ کہ جس کے نکل جانے کے بعد انسان کو گن محسوس ہوتی، انسان کو نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ پہلی حقیقت جاننی ضروری ہے۔ اس لیے یہ جب چیز ہم جانیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کا احساس ہوگا کہ ہم کہاں سے کہاں آئے ہیں، کہاں سے کہاں آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں سوچتا ہوں کہ اتنی حیثیت ہماری کچھ نہیں ہے اور رب نے ہمیں سورۃ الفاتحہ جیسی نعمت دے رکھا ہے، کنورسیشن، مکالمہ ہوتا ہے، رب سے بات ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر رب کا جواب آتا ہے، الرحمن الرحیم، پھر رب کا جواب آتا ہے، مالک یوم الدین، پھر رب کا جواب آتا ہے۔ کتنا بڑا مقام دے دیا انسان کو۔ یہ حقیقت